فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 12 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ فیض رمضان آپ جیسے کہ روز ملاحظہ فرماتے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک سے لائیو افطار ٹرانسمیشن میں نازیہ علی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ یقیناً ہم جب بات کرتے ہیں ماہ رمضان کی، اس کی برکتوں کی، وہاں پر جتنا ذکر مصطفیٰ، جتنا ذکر خداوندی کیا جائے کم ہے۔ روز کوشش بھی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہو جس پر بات کی جائے اور محفل میں مزید اجالا کیا جائے۔ میں جو آپ سے روز سوال کرتی ہوں، پہلے جو صحیح جواب دیا تھا ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ یہ سوال میں نے آپ سے کل کیا تھا۔ 3 آپشنز آپ کو دیے تھے کہ تعداد آپ نے صحیح بتانی ہے۔ 3 آپشنز آپ کو ہم نے دیے تھے 2، 4، 6، اور ثنا نے اس کا کراچی سے صحیح جواب دیا ہے۔ ثنا آپ کو بہت مبارک ہو۔ روز میں بتاتی ہوں جس طرح سے کہ نادوز سیلون کا جو گفٹ واؤچر ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب آج کے سوال کی میں بات کرتی ہوں کہ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے، 3 آپشنز آپ کو بتاتی چلوں: سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک۔ اور آپ نے اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ آپ کال کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ کامنٹس کے ذریعے بھی ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں اور صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں والدین کی، اللہ تعالیٰ نے والدین کا کیا مقام اتارا، کیا مقام بنایا ہماری زندگیوں میں؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ والدین کے بغیر کسی بھی انسان کی زندگی مکمل ہے؟ وہی درسگاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشعل راہ بھی بنائی، ہمارے لیے آسانی بھی بنائی۔ ہم ماں کی بات کریں، باپ کی بات کریں، کیا ذکر کریں کہ جہاں جنت بھی ہمارے لیے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے رکھی۔ ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا ظاہری ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کردار میں اچھائی ہو، برائی ہو یا خوش اخلاقی ہو، اس کی بات کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمیں ملا کہاں سے؟ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی صورت میں، اولاد کی صورت میں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے والدین کا یہ احسان، جہاں ہم ایک روتے ہوئے بچے کی صورت میں دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بڑے پیار سے اپنے گلے لگا لیا تھا، ہمیں نہ صرف اپنی محبت، شفقت دی، بلکہ چاہے باپ ہو یا ماں ہو، اپنے دن اور رات کا سکون کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف ہمارے سکون کی طلب کے اندر گزار دی اپنی پوری زندگی؟ کیا وہ احسان ہم جیتے جی پورا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ احسان ہم اتار سکتے ہیں؟ یقیناً آج ہم والدین کی عظمت پر بات کریں گے۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ لیکن اپنے دونوں مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ مفتی محمد نعمان سعید خان صاحب جو کہ عالم دین ہیں، موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان سے والدین کی عظمت پر۔ اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول جو پیش کریں گے، معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیپٹن ریٹائر سید محمد ظفر قادری صاحب۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، خیریت سے؟ رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے، برکتیں ہیں پروردگار کی، 400 اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہاں، عشرہ مغفرت چل رہا ہے اس عشرہ، دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو گیا۔ جی۔ پہلا عشرہ رخصت ہو گیا، عشرہ رحمت، وقت جی اور اب دوسرا عشرہ ہمارے درمیان ہے، عشرہ مغفرت۔ جی اللہ پاک اس کی برکت سے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ہاں، وہیں پر ہم نے بات کی، آغاز میں نے اپنا موضوع بھی بتایا کہ والدین کی عظمت آج ہمارا موضوع ہے۔ اور یقیناً ہم جتنا بھی ہمارے والدین نے دی ہوئی اللہ تعالیٰ کے بعد جو زندگی، اس کے بعد جب ہم چاہے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو یا کچھ بھی، وہ والدین کی طرف سے ہے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ ہم قرآن مجید سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ والدین کی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا جو کہ اس دور حاضر کی اشد ضرورت ہے، اسپیشلی فار ینگ جنریشن، دیٹ دے مسٹ انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا امپورٹینس آف دیئر پیرنٹس ان دیئر ڈیلی لائف۔ سو
ہم قرآن پاک کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو پروردگار نے جا بجا کئی مقامات پر والدین کی عظمت کا ذکر کیا. بے شک بے اگر شک. قرآن پاک کی ابتدائی سورات سے ہم ذکر کریں تو سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت ہے. اس کے اندر پروردگار نے بیان کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار نے بیان کیا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو ان سے کہا کہ سوائے رب کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ بات تو پچھلے دوروں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, نہ صرف اس امت کے اندر, بالکل پریویس نیشنز کے اندر بھی پروردگار کا یہی طریقہ کار رہا کہ لوگوں کو ان کے والدین کی اہمیت اور عظمت کی طرف ترغیب دلائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ والدین کا کیا مقام ہے. دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو پروردگار نے اسی بات کو آگے بیان کیا, سورہ احقاف کے اندر بیان کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھے. پھر اسی بات کو آگے پروردگار نے سورہ عنکبوت کے اندر بیان کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور یہ ساری گفتگو کو تمام کرنے کے لیے اگر آیہ کریمہ پڑھی جائے تو یہ پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ چاروں آیات کو اگر دیکھیں تو چاروں کا اسٹارٹنگ ایک رب کی عبادت کرنے پر ہے, یعنی حقوق اللہ, اور اس کا دوسرا پورشن حقوق العباد کی اولین چیز جو کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے. پروردگار نے والدین کا مقام کتنا عظیم رکھا کہ اپنی پیاری کتاب کے اندر مختلف آیات کے اندر اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ والدین کے ذکر کو رکھا, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھر کر جائے کہ والدین اتنی عظیم ہستی ہیں کہ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا ہمارا جو واسطہ کسی سے پڑتا ہے تو وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پروردگار سبحان نے ان اللہ. بے آیہ شک، کریمہ بے جو شک. میں نے ابھی پڑھی اس میں دونوں کا ذکر کیا ہے, بالکل، یعنی والد بھی اور والدہ بھی, تو ملا کر والدین کا ذکر پروردگار نے اپنی عبادت کے بعد کیا. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ حقوق العباد میں حقوق اللہ میں سب سے اول چیز رب تعالیٰ کی عبادت, اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے جس کی طرف آپ نے التفات کرنا ہے, توجہ دینی ہے, جس کی قدر کرنی ہے, جس کی قیمت کو جاننا ہے, وہ والدین ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کی عظمت اور قدر و قیمت کو جانیں اور اس پر عمل کریں جو پروردگار نے ہمیں بتایا, ان کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی خاص طور پہ جب ہم اپنے بات کرتے ہیں کہ ہم امتی کس کے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ہم سیرت نبی سے ہی کہ کس طرح سے زندگی گزاری, اور جب ہم بات کرتے ہیں والد کی شفقت کی تو وہیں سے ہم نے بہت کچھ دیکھا. اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کی طرف نظر کریں تو وہ بحیثیت والد اگر ان کی لائف کو دیکھا جائے تو پروردگار نے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شخصیت کو اپنی کتاب کے اندر جا بجا ذکر کیا, اور سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 کے اندر بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے. دوسرے الفاظ میں اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کسی بھی اسپیکٹ سے تم نے لائف کو چیک کرنا ہو کہ بیسٹ لائف کس کی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اب بحیثیت والد ان کی زندگی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی شفقت کا یہ مقام, اور اپنے بچوں پر اتنا ایسی شفقت اور ایسی رحمدلی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بی فاطمہ کے بارے میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تنگ کیا گویا کہ اس نے مجھے تنگ کیا, جس نے فاطمہ کو راضی کیا یا اسے خوش رکھا گویا کہ اس نے مجھے راضی رکھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ والد کی اپنی اولاد سے کس قدر محبت, اور اس محبت کو دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو حضرت انس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ابتدائی ایج سے تھے, ان کی لائف دیکھی جائے, یا حضرت زید بن حارثہ ان کی لائف کو دیکھا جائے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچپن سے آئے ہوئے تھے. جب ان کے والدین ان کو لینے آئے تو زید بن حارثہ نے کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, کیونکہ جو شفقت اور محبت میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت والد لیے, مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی محبت مجھے میرے والد بھی دے سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا, اور اس میں پوری تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دی کہ بحیثیت والدین آپ نے کس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے, اور اولاد کو اپنے والدین کی کس طریقے سے قدر کرنی ہے. یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں جا بجا ملتی ہیں. اور رہی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کیا ذکر ملتا ہے, تو جب ماں کا ذکر آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, کتنا بڑا مقام دے دیا. ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہما جنتک و نارک,
کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. بے شک. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کس طریقے سے, اگر ان کی خدمت کر کر آپ نے رب کو راضی کر لیا تو آپ نے جنت کما لی, سبحان اللہ. اور اگر ان کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کی تو آپ دوزخ کے مستحق ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی عظمت کو اس طریقے سے بتایا کہ جنت تو آپ کے گھر کے اندر ہے, تم رب سے مانگتے ہو, رب تعالیٰ تمہیں دے گا. اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کی اطاعت و فرما برداری کر لو, تو اس کا مطلب تم نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت کو طلب کر لیا, اور آگے رب کا فضل ہے, وہ تمہیں اپنی رحمت کے صدقے میں داخل جنت کر دے گا. اور اسی بات کو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر کس نے آسان انداز کے اندر بیان کیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پوری بات آپ علیہ السلام پروردگار نے اس آیت کے اندر بیان کی کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اس طرح کرو کہ وہ کوئی ایک یا دونوں اپنی اولڈ ایج میں اگر پہنچ جائیں تو ان کے لیے احتیاط اور زیادہ کرنی ہے. اور فلا تقل لہما اف, ان کے لیے آپ نے اف تک نہیں کہنا, آسان الفاظ میں نرم گفتگو ان سے کرنی ہے تاکہ ان کے دل کے اندر آپ کے لیے گھر بنا رہے. بالکل. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ بچے اور بوڑھے ایک طرح کے ہو جاتے ہیں, مزاج بھی ایک طرح کا ہو جاتا ہے, اور وہی والدین ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں بہت ساری چیزیں درگزر کی ہوتی ہیں جب اولاد کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہمیں معاشرے میں اس کا ہی خلا دکھائی دیتا ہے واضح طور پر. کیا فرمائیں گے؟ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین سے دوری. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو پڑھنا, سیکھنا, سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. میجورٹی ہماری دین کی تعلیمات کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں. آپ آج اسٹائل دیکھ لیں بچوں کا اپنے والدین سے گفتگو کرنے, والدین کو دیکھیں وہ بھی بچوں کی طرف سے ہر ٹائم پہ اسٹریس میں ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, اور وہ یہ شکایت تک کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں, نافرمان ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر دونوں کا فالٹ ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز جو پروردگار نے اہمیت دی تھی اور طاقت دی تھی اور پاور دی تھی وہ والدین کے ہاتھ میں دی تھی. یہ ان کا رائٹ تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے. اگر آج والدین اپنے اولاد کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قصے سنائیں, صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کریں, اہل بیت اور اولیاء کاملین کی سیرت کو بیان کریں, تو بچوں کے دل دماغ میں یہ بات آئے گی کہ یہ کس طریقے کے لوگ تھے کہ وہ اتنے عظیم کام کر کے چلے گئے اس دنیا میں. یہی چیز تو ہم نے اپنی جنریشن تک منتقل کرنی ہے کہ والدین کی عظمت کو سمجھیں اور ان کی تعظیم اور توقیر کو بجا لیں. اچھا مفتی صاحب, یہیں پہ بڑا ایک اہم سوال ہے جہاں تک یعنی خاص طور پر والدین کے لیے کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو مکافات عمل ہر جگہ پیدا کر دیا نا, لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج اپنے والدین کی عزت نہیں کی اور اس کی عظمت کا احساس نہیں کیا تو کل کو جو اولاد کر رہی ہے اس کو برداشت کرو, کیونکہ جو کیا تھا وہی تو ہو رہا ہے آگے. اب اس کی ایگزامپل ہمارے معاشرے میں جا بجا نظر آتی ہے. یہ اولڈ ہاؤس سسٹم ہمارے معاشرے میں سوال آپ سے اگلا کرتی لیکن اسی سے کنیکٹ کرتا ہے. بالکل کتنی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اب یہ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے. یہ ایک بات کو 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھوک کرتے ہیں, ہمیں ڈانٹتے ہیں, جھٹکتے ہیں. ان کا مزاج ہمیں پسند نہیں. یہ اب ریٹائر ہو گئے, اپنی ایج کے حساب سے ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کرا دیں. کل جب ان کی اولاد بڑی ہوگی نا, وہ اپنے والدین کو بھی وہاں پہ رکھ دیں گے, اور پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں وہاں کیوں لے جا رہے ہیں, کہ آپ نے بھی تو دادا کے ساتھ یہی کیا تھا, آپ نے بھی تو دادی کے ساتھ یہی کیا تھا, یا نانا نانی جو بھی گھر کے بڑے آپ کے گھر میں تھے, آپ نے ان کو اولڈ ہاؤس سسٹم ادھر وہاں پہ ایڈمیشن کرا دیا یا وہاں پہ انہیں رکھ دیا. تو اس سے کیا ہوا کہ آپ اب انڈائریکٹ وے میں اپنی جنریشن کو یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یہ اب ضعیف العمر ہو گئے, یہ ہر بات میں جھڑکتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, تو ان کا اب گھر میں کوئی کام نہیں. حالانکہ وہ ضعیف ہیں, آج بھی ہمارے گھر میں رحمت اور برکت ہے. ان کی برکت سے آج بھی پروردگار ہمارے گھر کے اندر رزق کے اندر کشادگی پیدا کر رہے ہیں. اگر پوتا پوتی نواسا نواسی اپنے بڑوں کو دیکھیں گے تو وہ ان سے سیکھیں گے دنیا کی وہ تلخیاں, وہ باتیں جو ان کو زندگی میں آگے کام آئیں گی, کہ کس طریقے سے اپنی لائف کو بنانا ہے, کس طریقے سے سنوارنا ہے, اور کس طریقے سے لوگوں کا ادب کر کے اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانا ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, جہاں ابھی یہاں والدین کی طرف سے ہوئی کہ اولاد کی تربیت پہ, وہیں پر کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کہ والدین کے لیے اولاد دنیا میں صدقہ جاری ہے, یعنی جہاں جو عمل کیا, اور اس کی اعلیٰ مثالیں ہمیں ملتی ہیں احادیث مبارکہ سے بھی, اور بے شمار چیزیں کہ جہاں وہ ایک کا تھا کہ کہاں پر اس کو وہاں پر عذاب نازل ہو رہا ہے, لیکن اگر اولاد نے کلمہ پڑھا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف ذکر الہی کے اوپر عذاب اٹھا لیا. تو اس میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں یہی بات ہے نا کہ تربیت آ جاتی ہے. کس طرح بیان فرمائیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ جہاں ہم یہ چیزیں بھی لے کر چلیں اور اولاد بھی واقعی دنیا میں صدقہ جاریہ بنے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ انسان کا جب دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو اس کے سارے معاملات منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، یعنی کوئی نیک عمل وہ اپنے جو اس ہاتھ نے سے کر دنیا دیا میں کیا، تو وہ اس کو وہاں پہ لگا بھی دیا۔ ثواب ملتا رہے گا، یعنی قبر کے اندر بھی۔ دوسرا علم نافع ینتفع بہ، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ گیا جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، مستفیض ہوتے رہے ہوں۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک صالح اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوں۔ سبحان اگین اللہ، بات وہی آ گئی سبحان کہ اگر ہم اپنی سبحان اولاد کو اللہ۔ اس ڈگر پہ ہاں۔ تربیت کریں تو ہمارے جانے کے بعد بھی وہ نیک عمل میں مصروف رہیں گے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ بالکل بالکل۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،